تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر بحث کریں گے کہ جنت میں خواتین کی اتنی تعداد کیوں ہوں گی، وہ کیا اسباب اور کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بنا پر جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں سب سے کم تعداد بھی عورتوں کی ہی ہوگی۔ تو جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاتے جائیں کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا سبب ہے جس کی بنا پر ہم جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہو رہے ہیں۔ فوراً کہتی ہے اللہ تیرا ناز کرے، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، تو جہنم میں جائے، تو مر جائے، یہ کرے وہ کرے۔ نہ جانے کتنی بد دعائیں آج ہماری ماں بہنوں کی زبانوں پر رہتی ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کو کس پر اپنا کرم کرنا ہے، کس پر اپنا کرم نہیں کرنا، اللہ کو کس پر اپنی رحمت کا نزول کرنا ہے اور کس پر اپنی رحمت کا نزول نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر کرتی ہیں کس کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ خاوند کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ ہمارا مقام پھر جنت میں، اس کے علاوہ ہمارا مقام کہیں نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں، ہم ان برائیوں سے بچے رہیں، ہم ان بدعمالیوں سے بچے رہیں۔ تو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے انسان کو یہ بیٹیاں روک لیں گی، یہ بیٹیاں آڑے آ جائیں گی اور اللہ سے گزارش کریں گی کہ اے اللہ یہ میرے والد ہیں، اے اللہ یہ ہماری ماں ہے، اے اللہ ہمارے باپ ہیں، تو ان کو جہنم میں نہ ڈال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں اپنے عزیز موصوف محمد عاصم سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آپ تمام خواتین کو اپنے مدلل خطاب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، آپ تمام خواتین سے ایک مؤدبانہ التماس ہے۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر پروگرام ہو چکا ہے اور اس پروگرام میں بھی تاکید کی گئی تھی، لہٰذا اس بار بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی مجالس میں، دینی محفلوں میں جب بھی آپ آئیں تو اللہ کے لیے صرف برقع پہن کر آئیں، بغیر برقعے کے اس طرح کی مجلسوں میں شریک نہ ہوں۔ اور یہ کوئی ہماری اپنی ذاتی پابندی نہیں ہے، یہ وہ پابندی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بلکہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی ماؤں اور بہنوں پر عائد کی ہے۔ یہاں پر پردہ اس لیے نہیں لگایا جاتا تاکہ آپ کو سننے میں دشواری نہ ہو، سمجھنے میں دشواری نہ ہو، لہٰذا اس طرح کی مجالس میں جب بھی آئیں تو برقعے میں آئیں اور بغیر برقعے کی تشریف نہ لائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ خواتین سے کہہ دیں کہ وہ جب بھی باہر نکلیں تو اپنی اوپر چادر کا پلو لٹکا لیا کریں، یعنی برقع پہن لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یعنی ہماری ماؤں کو اور آپ کی بیٹیوں کو حکم دیا گیا ہے تو ہم بدرجہ اولیٰ اس کے مستحق ہیں کہ جب بھی ہم باہر نکلیں تو برقعے میں ہی باہر نکلیں تاکہ یہاں آ کر ہم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید
یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء واطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلها الفقراء۔ سب سے پہلے ہم اس ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ جس نے اس دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ اس مبارک محفل میں قرآن حدیث کو سننے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی۔ ہم اس کی کم حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص اس ہستی پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے اس جہان میں رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ آج ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، خواہ وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین حضرات، ان کی تمام کد و کاوش، آج ہماری تمام محنتیں، تمام مشقتیں، اگر ان کا کوئی مقصد ہے، ان کا کوئی ماحصل اور ایم ہے، تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا کا پروانہ مل جائے، ہم قیامت کے دن جنت میں پہنچ جائیں اور جہنم سے ہمیں بچا لیے جائے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو اس وقت جہنم میں جانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ وہ خواتین ہوں گی۔ خواتین کل قیامت کے دن جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پر بحث کریں گے کہ جنت میں خواتین کی اتنی تعداد کیوں ہوں گی، وہ کیا اسباب اور کیا ریزنز ہیں کہ جس کی بنا پر جہنم میں سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں سب سے کم تعداد بھی عورتوں کی ہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے کہ کیا اسباب ہیں اس کے پیچھے، تاکہ ہم ان اسباب کو جب جان جائیں تو ان سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمت على باب الجنہ فإذا عامة من دخلها المساکین وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار وقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء۔ سبحان اللہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا تو میں نے عجیب چیز دیکھی، میں نے دیکھا فَإِذَا عَامَّةُ مَن دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، میں نے یہ دیکھا کہ جنت میں اکثر جو لوگ داخل ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ مسکین ہیں، مساکین، فقراء، فقیر لوگ جنہیں ہم بولتے ہیں، یا جن کے پاس رہنے سہنے کو زیادہ پیسے مال دولت نہیں ہوتی، جنت میں وہ لوگ زیادہ جا رہے ہیں۔ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور وہ لوگ جن کے پاس دنیا میں مال و دولت تھی، جن کے پاس دنیا میں روپیہ پیسہ تھا، جن کی اچھی پوزیشن تھی، معاشرے میں ایک اچھا اسٹیٹس تھا، جن کا اسٹینڈرڈ بہت اونچا تھا، ان کی تعداد اللہ کے نبی نے کہا وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، ان کو جنت کے دروازے کے پاس روکا گیا ہے، وہ روک لیے گئے ہیں۔ کیوں روک لیے گئے؟ کیونکہ ان کے پاس ان سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے۔ دنیا میں جو ان کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا روپیہ پیسہ تھا، اس کو انہوں نے کہاں خرچ کیا، کس طرح خرچ کیا، بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا یا پھر گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا، ان سے حساب کتاب لیا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، تو اسی لیے ان کو روک لیا گیا ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جو فقیر اور مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ امیر لوگوں سے
500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ غور کریں، 500 سال پہلے غریب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور امیر لوگ جو ہیں وہ 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، یعنی حساب کتاب دینے میں 1-2 سال نہیں بلکہ 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں دولت نہیں دی ہے یا آپ کے پاس بے تحاشا روپیہ پیسہ نہیں ہے تو ہرگز کبھی خاطر نہ ہو، ہرگز افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک کرم ہے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں زیادہ رکنا نہیں پڑے گا حساب کتاب کے لیے، ہم سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ہمیں روکا نہیں جائے گا جنت دروازے کے پاس، اور انشاءاللہ ہم 500 سال پہلے قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُمْتُ عَلَى بَابِ النَّارِ کہ میں جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء کہ میں نے دیکھا کہ اس میں یعنی جہنم میں سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے؟ عورتوں کی ہے۔ عورتیں سب سے زیادہ تعداد میں قیامت کے دن جہنم میں داخل ہو رہی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمران بن حسین رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اقل ساکن الجنہ النساء کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کم ہوگی تو وہ عورتوں کی تعداد کم ہوگی، عورتیں سب سے کم تعداد میں جنت میں داخل ہوں گی۔ تو آخر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ عورتوں میں وہ کیا برائی ہے یا وہ کیا کمی ہے جس کی بنا پر وہ جہنم میں زیادہ جا رہی ہیں اور جنت میں کم جا رہی ہیں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر ثم انصرف فوعظ الناس وامرهم بصدقه وقال يا ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فامرهم بصدقه وقال يا معشر النساء تصدقنا فانكن اكثر اهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول اللہ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشیر، متفق علیہ۔ ایک لمبی حدیث ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور اس کے بعد لوگوں کو نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی۔ وَأَمَرَهُمْ بِصَدَقَةٍ ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں سنو، تصدقوا تم صدقہ کرو۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ مردوں کو نصیحت کرنے کے بعد آپ عورتوں کی طرف آئے، عورتوں کے پاس آئے۔ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ آپ نے عورتوں کو خاص کر کے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، اے صحابیات، تصدقنا تم صدقہ کیا کرو، فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ کیونکہ جہنم میں کل قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ عورتوں نے جب یہ بات سنی صحابیہ نے تو ان کو سخت تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ، آخر کیوں؟ ایک عورت کھڑی ہو گئی، پوچھنے لگی وَبِمَا ذَلِكَ يَا رسول اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاتے جائیں کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے، ایسا کیا سبب ہے جس کی بنا پر ہم جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکثرن اللعن تمہارے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی بنا پر تم جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں داخل ہوگی۔ پہلا گناہ آپ نے بتایا کہ تکثرن اللعن تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو، تم لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ وتکفرن العشیر اور صرف لعن و طعن نہیں بلکہ تم اپنے خاوند کے ساتھ نہایت ناشکری سے پیش آتی ہو، اس کی تم بہت ناشکری کرتی ہو۔ یہ 2 مین وجوہات ہیں، 2 مین ریزنز ہیں، 2 اہم اسباب ہیں جن کی بنا پر عورتیں قیامت کے دن سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہونے والی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے یہ بھی کہا استغفرنا کہ عورتوں صدقہ بھی کرو اور ساتھ ہی ساتھ استغفار بھی کرو، اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگو۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی وہ کیا کہ عورتیں لعن و طعن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اب آئیے ہم اس حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں،
اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کا جائزہ لیتے ہیں، خود اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث 100% اپنے آپ میں بالکل صحیح ہے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی زبان پر کس قدر لعن و طعن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ذرا سی بات پر ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں، ڈانٹنا تو خیر پھر بھی ٹھیک ہے، مناسب ہے، ایک حد تک چل جائے گا، لیکن لعن و طعن کرنے لگتی ہیں۔ ذرا سی بچی سے غلطی ہو جائے یا بچہ واقعی اگر شیطان بھی ہے تو اس کو لعن و طعن نہیں کرنا چاہیے، اس کو بددعائیں نہیں دینا چاہیے۔ آج ہماری ماؤں بہنوں کی زبان پر بددعا ان کی زبان پر رہتی ہے۔ بچے نے ذرا سی غلطی کی نہیں، بچے نے ذرا شرارت کری نہیں اور فوراً ماں نے بددعا دی نہیں۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ ماں جو بددعا دیتی ہے اس کا دل سے ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ بددعا دے، لیکن اس کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے بددعا دینے کی، یعنی وہ واقعی نہیں چاہتی کہ میرا بچہ ہے، میری بچی، میرا بیٹا یا بیٹی جہنم میں چلے جائے، لیکن ہوتا کیا ہے، بچے نے ذرا شرارت کی، بیٹے نے شرارت کی، ماں فوراً کہتی ہے اللہ تیرا ناز کرے، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے برباد کرے، تو جہنم میں جائے، تو مر جائے، یہ کرے وہ کرے۔ نہ جانے کتنی بددعائیں آج ہماری ماں بہنوں کی زبانوں پر رہتی ہیں۔ خود ہم اپنے بچوں کو، اپنے سگے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اگرچہ ہمیں کوئی بہت بڑا ریزن نہ سمجھ میں آ رہا ہو، اگرچہ ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، جہنم میں جانے کا یہ سبب تھوڑی ہو سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بات چھوٹی لگتی ہے، معمولی لگتی ہے، لیکن وہ بات اللہ کے یہاں بہت بڑی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کلمۃ ينطقها الانسان لا يلقي لها بالا، کہ بس اوقات انسان اللہ اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے، ایک ایسی بات کہتا ہے جو وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں سمجھتا ہے، ایک معمولی بات سمجھتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بات اتنی پسند آ جاتی ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کا جنت میں مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے، اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا اسی طرح انسان بس اوقات اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہتا ہے لا یلقی لہا بالا، وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کیا بات کہہ رہا ہے، وہ دھیان نہیں دیتا، اس کی نظر میں وہ بات معمولی سی ہوتی ہے، لیکن وہ بات من سخط اللہ، اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے، اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے، اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے آپ نے فرمایا یحوی فی النار، وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، وہ بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو بس اوقات ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک لفظ، ایک ورڈ جو اپنی زبان سے ہم نکالتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ہے، لیکن در حقیقت وہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح لعن و طعن آج جو عورتیں اپنے بچوں کو کرتی ہیں، اپنے بچوں کو گالیاں دیتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، ان کو جہنم میں جانے کی وعیدیں سناتی ہیں، ان کو مرنے اور مٹنے کی وعیدیں سناتی ہیں، تو یہ جملے، یہ الفاظ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں سخت ناپسند ہے اللہ رب العالمین کو یہ الفاظ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں کہ جس کلمے سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے، جس کلمے سے اللہ رب العالمین کو جو کلمہ برا لگ جائے اور اللہ رب العالمین اس کلمے کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دے، ہمیں قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی زبان کی وجہ سے انسان کو کل قیامت کے دن جہنم میں کھینچ کر لے جایا جائے گا۔ لہٰذا اپنی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو، اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو معمولی نہ سمجھیں۔ بس اوقات ہم کسی لفظ کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لفظ در حقیقت بہت بڑا ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ اور خاص کر لعن و طعن کا معاملہ یہ تو اور بھی زیادہ سخت ہے، یہ تو اور بھی زیادہ اہم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان، یاد رکھیں بچے شرارت کرتے ہیں، شرارت کرنا یہ بچوں کی فطرت میں ہے، اور بچے شرارت آج سے نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمارے بچے تو شرارت کر رہے ہیں، اس وقت سے، جب سے اس دنیا میں انسان بستے ہیں، اس وقت سے بچوں کی شرارت کا سلسلہ شروع ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے، صحابہ کرام کے بچے شرارتیں کیا کرتے تھے، شرارتیں سب کیا کرتے تھے، اور بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ ان کی فطری چیز ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بس اوقات کسی کام کا حکم دیتے، اور آپ بیان کرتے ہیں انس بن مالک کہ میں جا کر بچوں کو دیکھتا کہ بچے کھیل رہے ہیں تو میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتا، اور جو کام آپ نے دیا تھا کرنے کو وہ میں کام بھول جاتا،
وہ کام میں بھول جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتظار کرتے اور دیکھتے کہ انس ابھی تک آئے نہیں میرا کام کر کے، تو آپ نکلتے ڈھونڈنے کے لیے اور دیکھتے کہ راستے میں انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آ کر پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے مڑ کر دیکھا تو کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ ارے میں تو یہاں کھیل رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا چہرہ ڈر و خوف سے بدل گیا، میرے چہرے کی رنگت اتر گئی، میں ڈر گیا کہ اب تو پکا میری پٹائی ہونے والی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ کے حسن اخلاق پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو دیکھا اور دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور انس سے وہ پیسے لیے اور خود جا کر وہ کام کر لیا۔ انس کو کام کرنے کو نہیں کہا تم کھیلتے رہو میں یہ کام کر لوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچے شرارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو مارنا بھی جائز ہے، ان کو بچوں کو ایک حد تک مارنا بھی جائز ہے، ایسا نہیں کہ بچے کچھ بھی کرتے رہیں آپ کو ڈانٹے نہیں مارے نہیں، لیکن یاد رکھیں ڈانٹنا اور مارنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو جہنم کی وعید سنانا، اس کو مرنے مٹنے کی بد دعائیں دینا یہ الگ چیز ہے۔ ہم کسی اپنے بچوں کو مار تو سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کو جہنم کی وعیدیں نہیں سنا سکتے، ہم ان پر لعن و طعن نہیں کر سکتے۔ لعن و طعن کرنا ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی چیز ہے یہ۔ لعن و طعن کا مطلب جانتی ہیں کیا ہے؟ لعن و طعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے۔ ملعون شخص جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس پر اپنا رحم و کرم نہیں کرتا، اس پر اپنی رحمات نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں اللہ کو کس پر اپنا کرم کرنا ہے، کس پر اپنا کرم نہیں کرنا، اللہ کو کس پر اپنی رحمت کا نزول کرنا ہے اور کس پر اپنی رحمت کا نزول نہیں کرنا، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، اس کا فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہم پر اگر اللہ اپنا کرم کر دے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہم اس کا فیصلہ نہیں کریں گے کہ کس پر اللہ اپنا کرم کرے گا کس پر اپنا کرم نہیں کرے گا، ہم اس طرح کسی کو بد دعا نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے کہ وہ کس پر اپنی رحمت کا نزول کرے گا اور کس پر اپنی رحمت کا نزول نہیں کرے گا۔ تو لعن و طعن کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کوشش کریں کہ اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال لیں جس کے ذریعے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو وہ جملہ بہت برا لگ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر لعن و طعن کرنا چھوڑ دیں، اپنے بچوں کو ہم برا بلا نہ کہیں۔ یاد رکھیں کیونکہ جب ہم کسی پر لعن و طعن کرتے ہیں اور لعن و طعن کا اگر وہ مستحق نہیں ہوتا تو پھر وہ لعنت لوٹ کر الٹا ہمارے پاس آ جاتی ہے، وہ لعنت لوٹ کر الٹا ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ حدیث دیکھیں، حدیث میں آتا ہے وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا سعیدت اللعنت الى السماء، کہ انسان، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انسان جب کسی پر لعنت کرتا ہے سعیدت اللعنت الى السماء تو وہ لعنت جا کر آسمان میں پہنچتی ہے، وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے فتغلق ابواب السماء دونها، اور اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان کے جو دروازے ہیں وہ دروازے اس لعنت کے سامنے بند ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس لعنت کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا، اس کے لیے، اس لعنت کے لیے اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ ثم تهبط الى الارض، اس کے بعد وہ لعنت لوٹ کر زمین پر آتی ہے، زمین پر آتی ہے فتغلق ابوابها دونها، آ کر دیکھتی ہے کہ زمین کے دروازے بھی اس لعنت کے لیے بند ہیں، اس لعنت کے لیے بند ہیں۔ اس کے بعد ثم تأخذ یمینا، وہ لعنت پلٹ کر دائیں طرف بھاگتی ہے، دائیں طرف بھاگتی ہے، وشمالا، اور پھر بائیں طرف بھاگتی ہے، دائیں طرف بھی دروازے بند، بائیں طرف بھی دروازے بند، اس کو کہیں جانے کی جگہ نہیں ملتی۔ آسمان میں گئی تو دروازے بند، زمین پر آئی تو دروازے بند، دائیں طرف بھاگی دروازے بند، بائیں طرف بھاگی تو دروازے بند۔ اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی رجعت إِلَى الَّذِي لُعِنَ، پھر وہ اس کی طرف لوٹ جاتی ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی تھی۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو لعنت کی تو پھر وہ لعنت اس کی طرف لوٹ جاتی جس پر آپ نے لعنت کی، جس پر آپ نے لعنت کی۔ فَإِن كَانَ أَهْلًا،
اگر وہ واقعی اس لعنت کا مستحق ہوتا ہے، اس کا حقدار ہوتا ہے، تو وہ لعنت اس کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر وہ لعنت کا مستحق نہ ہو، تو حدیث میں آتا ہے رجعت الی قائلھا۔ یہ جملہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے، خاص کر ان ماں بہنوں کے لیے جو مائیں بہنیں کثرت سے اپنے بچوں پر لعن و طعن کرتی ہیں، ان کو بددعائیں دیتی ہیں۔ ان کو اس حدیث میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا رجعت الی قائلھا، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملتی اور جس پر لعنت کی گئی تھی وہ بندہ یا بندی بھی، وہ بچہ یا بچی بھی اس کی لعنت کی حقدار نہیں ہوتی، مستحق نہیں ہوتی، تو آپ نے فرمایا رجعت الی قائلھا، وہ لعنت لوٹ کر اسی پر پڑتی ہے جس نے لعنت کی تھی۔ جس نے لعنت کی تھی وہ لعنت اسی کے اوپر پڑ جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم نے کسی کو یہ بددعا دی کہ اللہ کرے تم جہنم میں جلو، اللہ کرے تم جہنم میں جلو، اگر کسی نے یہ لعنت دی اور اس کے بعد وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوا، پھر وہ اس لعنت کو نہ آسمان میں جگہ ملے گی، نہ زمین میں جگہ ملے گی، نہ دائیں جگہ ملے گی، نہ بائیں جگہ ملے گی، وہ لوٹ کر دوبارہ ہمارے اوپر آ جائے گی، اس بندے یا بندی کے اوپر آ جائے گی جس نے لعنت کی تھی۔ لہٰذا اپنی زبان سے لعنت کا ایک لفظ بھی نکالنے سے پہلے اس حدیث کو ایک بار ضرور ذہن میں لے آئیں، اس حدیث پر ضرور ایک بار غور کر لیں کہ اگر ہم نے بندے پر لعنت کر دی، اپنے بچے یا بچی پر لعنت کر دی اور وہ اس کا مستحق نہیں ہوا، تو پھر وہ لعنت دوبارہ ہمارے پاس لوٹ کر آنے والی ہے اور ہم جہنم کے مستحق ہونے والے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بد دعائیں دیں، اپنے بچوں کو جہنم کے وعید سنائیں، اپنے بچوں کو مرنے کی بد دعائیں دیں، مٹنے کی بد دعائیں دیں، ہلاک ہونے کی بد دعائیں دیں۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو مار لیں، ڈانٹ لیں، برا بھلا کہہ لیں، لیکن اللہ کے واسطے بد دعائیں نہ دیں، وہ آپ کے بچے ہیں۔ کل کو اگر وہ جہنم میں جائیں گے تکلیف آپ کو بھی ہوگی، کل کو اگر وہ مر گئے واقعی تکلیف آپ کو بھی ہوگی۔ اس لیے اپنے بچوں کو بد دعائیں ہرگز نہ دیں، اپنی زبان پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، اپنی زبان پر تھوڑا سا قابو رکھیں اور اپنی زبان سے لعنت کا کوئی کلمہ نہ نکالیں۔ اور یہ بچے معصوم ہوتے ہیں، یہ نادان ہوتے ہیں، یہ لعنت کے وہی مستحق نہیں ہیں۔ ابھی یہ تو ان کے اوپر نہ نمازیں فرض ہوئی ہیں، نہ ان کے اوپر روزے فرض ہوئے ہیں، ان کے اوپر شرعی احکامات بھی لاگو نہیں ہوئے ہیں۔ ابھی آپ ان کو بد دعائیں دے رہی ہیں، آپ ان کو جہنم میں جانے کی بد دعا دے رہی ہیں، تو یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ اس کا خاص خیال رکھیں اور کبھی بھی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بد دعائیں نہ دیں، ڈانٹ لیں، مار لیں، لیکن کبھی بد دعائیں نہ دیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی، یہ پہلا سبب ہے کہ جس کے بنا پر قیامت کے دن عورتیں سب سے زیادہ تعداد میں جہنم میں داخل ہونے والی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو پر کنٹرول رکھیں اور لعنت کبھی کسی کے اوپر نہ بھیجیں، ڈانٹ لیں ڈپٹ لیں لیکن لعنت کسی کے اوپر نہ بھیجیں۔ یہ پہلی چیز تھی۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں دوسری چیز کی طرف۔ دوسری وجہ آپ نے بتائی کہ تکفرن اللعن، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفر کرتی ہیں کس کے ساتھ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اپنے خاوند کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ خاوند کے ساتھ کفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خاوند کے احسانات کا شکر ادا نہیں کرتی، اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کے بجائے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کے بجائے ناشکری کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ کبھی ہمیں تم سے کچھ ملا ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ارأیت لو احسنت الی احداہن دہرا ثم رأت منک شیئا قالت لم ارى منک خیرا قط۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، لو احسنت الی احداہن دہرا، کہ اگر تم ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے بھر، زندگی بھر احسان کرتے رہو، بھلائی کا معاملہ کرتے رہو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو اس کے ساتھ، اور اس کے بعد ثم رأت منک شیئا، اگر وہ تم میں کبھی کوئی ایک کمی بھی دیکھ لے، ایک خامی دیکھ لے، تو فوراً کہہ پڑتی ہے، کیا کہتی ہے، ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی بھی تمہیں اپنے لیے اچھا نہیں پایا، کبھی میں نے تمہارے اندر بھلائی نہیں دیکھی، کبھی میں نے تمہارے اندر اچھائی نہیں دیکھی۔ یہ عورتوں کی خصلت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ عورتیں کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر عورت ایسی ہوتی ہے، ہر عورت اس کو اپنے اوپر نہ لے، ہر عورت ایسی نہیں ہوتی۔ عورتیں وہ بھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، عورتیں وہ بھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، عورتیں وہ بھی تھیں جو صحابیات تھیں، وہ اس کی مستحق قطعاً نہیں ہے۔ تو اگر
ہم واقعی ان اعمال میں مبتلا ہیں، اگر واقعی ہم ان گناہوں میں مبتلا ہیں تب تو ہم اس حدیث کے مصداق ہیں، لیکن اگر ہم ان گناہوں میں، ان بدعمالیوں میں، ان برائیوں میں ملوث نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر یہ برائیاں نہیں ہیں تو ہمیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا مقام پھر جنت میں، اس کے علاوہ ہمارا مقام کہیں نہیں ہے، ہم انشاءاللہ جنت میں جانے والے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے بچے رہیں، ہم ان برائیوں سے بچے رہیں، ہم ان بدعمالیوں سے بچے رہیں۔ انسان، کوئی اللہ کی بندی جب نیک ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا مقام بھی بہت بلند رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سبحان اللہ، عورت جب نیک ہو تو اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا یہ پورے کا پورا اگر ایک سامان مان لیا جائے تو آپ نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، تو اس دنیا کا سب سے بہتر سامان، اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے۔ یعنی اگر ہماری مائیں بہنیں نیک ہیں تو ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقام انشاءاللہ اللہ کے یہاں بہت بلند ہے اور ان کا ٹھکانہ جنت میں انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو یہ حدیثیں ان خواتین کے لیے خاص کر ہیں جو خواتین ان گناہوں میں ملوث ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں چاہیے کہ ہر عورت، ہر ماں، ہر بہن خود اپنے آپ کو دیکھے کہ واقعی ہم اس حدیث کے مصداق ہیں یا نہیں، کیا ہم میں یہ برائیاں موجود ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے اندر یہ برائیاں موجود ہیں تو وہ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ برائیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ آئندہ بھی یہ برائیاں کبھی ہمارے اندر موجود نہ ہو، کبھی ہم ان گناہوں میں ملوث نہ ہو۔ تو یہ دوسری چیز ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اور اگر کبھی ایک برائی بھی دیکھ لیں تو کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی تمہارے اندر بھلائی نہیں دیکھی، ہم نے کبھی تمہیں اپنے تئیں اپنے لیے اچھا نہیں پایا۔ لہٰذا ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کا صرف اسی لیے اس کی ناشکری کرتی ہیں کہ اس کا خاوند، اس کا شوہر، اس کا ہسبینڈ بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کو مطالبہ کرتی ہیں اپنے خاوند سے جن کی وہ استطاعت نہیں رکھتا۔ مان لیجیے اس کی سیلری 10,000 ہے اور مطالبہ کرتی ہیں 15,000 والی چیزوں کا، تو یاد رکھیں یہ خاوند پر ظلم ہے، ان پر ظلم نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ ان سے اتنا ہی مطالبہ کریں جس کی وہ استطاعت رکھتے ہوں، جن کی وہ قدرت رکھتے ہوں، اور اگر ان کے پاس وہ قدرت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بلا وجہ کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ ہم اللہ نے ہم جتنا دیا ہے ہم اتنا شکر ادا کریں۔ یاد رکھیں آج عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں لاچار، سب سے زیادہ غریب، سب سے زیادہ بدقسمت ہم ہی ہیں، ہمارا خاوند سب سے زیادہ بیکار اور نکما ہے، ہمارے علاوہ جتنی خواتین ہیں سب خوش ہیں، سب اچھی زندگی گزار رہی ہیں، سب سے بری زندگی بلکہ جہنم والی زندگی کوئی اگر عورت دنیا میں جی رہی تو وہ ہم جی رہے ہیں۔ آج عورتیں یہ سمجھتی ہیں۔ غور کریں، ایک مرتبہ کبھی تاریخ بھی پڑھ لیں، کبھی حدیث بھی پڑھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی کبھی دیکھ لیں، کبھی آپ کے گھر میں بھی جھانک لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال تھا۔ خود آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا قصہ سناتی ہیں، اپنے گھر کا قصہ سناتی ہیں کہ ہمارے گھر کا کیا حال تھا۔ حدیث میں آتا ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ غور کریں، عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی، کس کی بیوی؟ کائنات کے سردار کی بیوی، آمنہ کے لال کی بیوی، اور تمام نبیوں کے امام کی بیوی، تمام انبیاء کے امام کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کا واقعہ سناتی ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ دخلت علی امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ آنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ عورت مانگ رہی تھی، سوال کر رہی تھی۔
مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. فلم تجد عندی شیئا غیر امرۃ واحدہ. ان الفاظ پر غور کریں. آپ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کو چھان مارا، اپنے گھر کا ایک کونا کونا دیکھ لیا اور میرے گھر میں سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں نکلا، سوائے ایک کھجور کے کچھ نہیں نکلا. آج ہمارے گھروں میں کھانا بھرا رکھا رہتا ہے، دال چاول آٹا تیل، نہ جانے کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں آج ہمارے گھروں میں موجود رہتی ہیں، ہمارے گھروں میں بھری رہتی ہیں. اس کے بعد بھی اللہ کی ہم ناشکری کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اپنے خاوند کی ہم ناشکری کرتے ہیں. غور کریں ایسی بیاں اور بہنیں اس حدیث پر کو دیکھیں کہ عائشہ کے گھر پر، آمنہ کے لال کے گھر پر اور انبیاء کے سرداروں کے گھر پر کیا ہے؟ صرف کھجور کا ایک ٹکڑا، صرف ایک کھجور نکل رہا ہے کھانے کے لیے. عائشہ رضی اللہ عنہا غور کریں، آپ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں صرف ایک کھجور کا ٹکڑا نکلا، ایک کھجور چھوٹی سی. آپ کہتی ہیں فَآتِيتُهَا إِيَّاهَا، میں نے وہ کھجور بھی اللہ کے لیے دے دی، میں نے وہ کھجور بھی اللہ کے لیے صدقہ کر دی، خیرات کر دی. غور کریں، ایک کھجور کھانے کے لیے خود حضرت عائشہ بھوکی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اپنی ذات پر قربان کر رہی ہیں دوسری ماؤں بہنوں کو. آپ نے وہ کھجور لی، اس عورت کو دے دی. اور اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں فَآتَيْتُهَا إِيَّاهَا، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی. فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس عورت نے وہ کھجور لی اور کھجور لینے کے بعد خود نہیں کھائی. فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹے کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بیٹی کو دیا. وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا، اور اس کھجور میں سے ایک ذرہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اس کھجور میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. یہ ہوتی ہیں مائیں جو اپنی ذات پر اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہیں. یہ ہوتی ہیں مائیں اور اللہ کی نیک بندیاں جو اپنی ذات پر اپنے بچوں کو قربان کر دیتی ہیں. ان کو بددعائیں نہیں دیتی، ان کو برا بھلا نہیں کہتی، ان کو جہنم کی وعیدیں نہیں سناتی. یہ ہوتی اسلامی مائیں، یہ ہوتی سچی مائیں. اس عورت نے وہ کھجور لیا، حالانکہ وہ عورت ہی بھوکی، اس کی دونوں بیٹیاں بھی بھوکی، لیکن وہ اس عورت نے وہ کھجور لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیے اور 2 ٹکڑے اپنی دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دیے اور اس سے ایک ذرہ بھی نہیں کھایا. فَثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، وہ عورت کھڑی ہوئی اور چلی گئی. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے آپ کو خبر دی کہ ابھی ایسا سا واقعہ پیش آیا. تو اللہ کے نبی نے کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء، کہ جو کسی ایسی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس کے بعد اس نے فاحسن الیہن، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، اچھا معاملہ کیا، حسن سلوک کیا. آپ نے فرمایا کن لہ سترا من النار یوم القیامہ، تو قیامت کے دن جہنم میں جانے سے انسان کو یہ بیٹیاں روک لیں گی. یہ بیٹیاں آڑے آ جائیں گی اور اللہ سے گزارش کریں گی کہ اے اللہ یہ میرے والد ہیں، اے اللہ یہ ہماری ماں ہے، اے اللہ ہمارے باپ ہیں، تو ان کو جہنم میں نہ ڈال. تو یہ بیٹیاں جن کو آج ہم بد دعائیں دیتے ہیں، جن کو آج ہماری مائیں بہنیں برا بھلا کہتی ہیں، ان کے اوپر بد دعائیں دیتی ہیں، ان کو وعیدیں سناتی ہیں جہنم کی، یہ بیٹیاں قیامت کے دن ہمیں جہنم سے روکنے والی ہیں، بشرطیہ کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بچوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے یا برا کرنا ہے. اچھا کرتے ہیں تو فائدہ ہمارا ہے، نقصان کرتے ہیں تو گھاٹا بھی ہمارا ہی ہے. تو یہ عورتیں تھیں جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیا کرتی تھیں، لہٰذا قطعاً اپنے خاوند کی ناشکری نہ کریں. اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پر شکر کریں. اللہ نے اگر آپ کے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا رکھا ہے تو ایک ٹائم کے کھانے پر صبر کریں، لیکن اپنی زبان سے ایسے کلمات نہ نکالیں جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہو، اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور اس کا فائدہ ہے اگر ہم شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اور زیادہ دے گا، اللہ ہمارے مال میں برکت دے گا، اللہ ہماری روزی میں برکت دے گا، اللہ ہمارے کھانے میں برکت دے گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے وعدہ کر دیا ہے، تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا، تو برکت دے گا، تمہارے کھانے میں، تمہاری روزی میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تمہیں ناشکری کی، اپنے رب کی ناشکری کی، اپنے خاوند کی ناشکری کی، تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے.
تو لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ ان دونوں چیزوں کا خاص خیال رکھیں، نہ اپنے خاوند کی ناشکری کریں، نہ اللہ کی ناشکری کریں، اور اپنی زبان سے لعن و طعن والے کلمات نکالنا بالکل بند کر دیں۔ کسی کے لیے بھی لعن و طعن والے کلمات نہ نکالیں۔ ہاں، جب بھی لعن و طعن والے کلمات نکالنے کا ارادہ ہو تو اللہ سے اس کے بدلے دعا کر دیں، ممکن ہے کہ اللہ کو آپ کی یہ ادب پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین آپ کی اس دعا کو قبول کر لے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے اچانک، اس واقعے کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج ہماری مائیں بہنیں جو بد دعائیں کرتی ہیں اس کے بدلے اگر وہ دعائیں کرنا شروع کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ امام حرم شیخ سدیس کو کون نہیں جانتا، جو ابھی حرم میں امامت کرتے ہیں اور وہاں کے امام ہیں شیخ سدیس، وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غور سنیں اس واقعے کو۔ وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت شرارتی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت شرارتی تھا، اور شرارتی بھی کتنا، ہمارے بچوں کی طرح نہیں، حد سے زیادہ شرارتی۔ آپ کو اندازہ ہوگا بھی آگے کتنا شرارتی تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ شرارت کرتا تھا، اور ایک مرتبہ کیا ہوا، میں شرارت کی انتہا دیکھیں، ایک مرتبہ میرے گھر میں مہمان آئے، میری ماں نے کھانا بنایا اور کھانا تقریباً بن چکا تھا، اس کو سجا دیا، دسترخوان لگا دی، اس کو کھانے کو رکھ دیا، اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، مٹی اپنی مٹھی میں بھری اور اس کو کھانے میں ڈال دی۔ میں نے مٹی اٹھا کر ہانڈی میں جس میں سارا کھانا رکھا ہوا تھا، اس میں وہ مٹی اٹھا کر اس میں ڈال دی اور سارا کھانا برباد کر دیا۔ غور کریں، اس جگہ پر اگر آج ہماری مائیں بہنیں ہوتی، اگر ہم ہوتے، تو بچوں کو نہ جانے کتنی بد دعائیں دے دیتے، نہ جانے کتنا برا بھلا کہہ دیتے، جہنم کی وعیدیں سنا دیتے، مرنے مٹنے کی بد دعائیں دے دیتے۔ لیکن قربان جائیں شیخ سدیس کی ماں پر، جو ابھی بھی جو زندہ ہے الحمدللہ، باقید حیات ہیں اور حرم میں امامت کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بد دعا نہیں دی، حالانکہ غصہ تو آیا ہوگا۔ غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ غصہ آنا فطری چیز ہے، غصہ کسی کو بھی آتا ہے، ہر انسان کو آتا ہے، غصہ آپ کی ماں کو بھی آیا ہوگا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دینے کے بدلے مجھ سے کہہ دیا کہ جاؤ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے، جاؤ اللہ تمہیں کعبے کا امام بنائے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ آج میں کعبے کا الحمدللہ امام ہوں، اور نہ جانے کتنے سالوں سے کعبے میں امامت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نہیں جانتے کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کون سا جملہ، کون سا کلمہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لے۔ تو اگر ہماری مائیں بہنیں بھی اگر یہ عادت اپنا لیں، اور جب بھی بد دعا دینے کا من کرے اس کے بدلے اپنے بیٹوں کو دعائیں دے دیں، تو انشاءاللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی سنور جائے گی، ان کو اعلیٰ مقام مل جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خود اللہ کے ہاں ہمارا مقام بلند ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بد دعائیں دینا بند کریں، ان کو ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، خیر کا معاملہ کریں، اور جب بھی بد دعا دینے کا من کرے تو ان کے لیے یہ کلمات پڑھ دیا کریں یا ان کے لیے دعائیں کر دیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کو ہماری ادا بہت پسند آئے گی۔ اور کوشش کریں، اللہ کے نبی نے جو جہنم سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے عورتوں کو، اس کے لیے عمل پیرا ہو۔ آپ نے فرمایا تصدقنا، کہ اے عورتوں صدقہ کرو، اس سے تمہیں جہنم سے بچنے میں نجات مل سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عورتیں، تمام خواتین، مائیں بہنیں صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ کریں۔ کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہیں تو جو جتنا ہو سکے اتنا صدقہ کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اتقوا النار، جہنم سے بچو ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے کیوں نہ ہو، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کوئی ماں بہن بیٹی صدقہ کرتی ہے تو اس کے ذریعے بھی وہ جہنم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ضروری نہیں کہ آپ صدقہ خیرات میں اپنا سب کچھ لٹا دیں، نہیں، اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ خیرات کریں، انشاءاللہ اس سے جہنم سے جانے سے آپ بچ سکتی ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کو دیکھیں، صحابیات زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب صحابیات سے کہا کہ تصدقنا، صدقہ خیرات کرو، تو بلال رضی اللہ عنہ جو چندہ لے رہے تھے، عورتوں نے اپنے زیور نکال کر حضرت بلال کے رومال میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی نے یہاں فرمان سنایا کہ عورتوں صدقہ کرو، عورتوں نے اپنے زیورات نکال کر، اپنی انگوٹھی نکال کر، اپنے کنگن اور ہار نکال کر حضرت بلال کے رومال میں ڈال دیے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ یہ ہوتا ہے صدقہ خیرات۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، اور اللہ کے نبی نے جو دو چیزیں بتائی ہیں جن کی بنا پر عورتیں کثرت سے جہنم میں جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے بچیں اور ان گناہوں سے بچیں، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کریں۔ آخر میں دعا کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اور تمام لوگوں کو شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنی ناشکری سے بچا۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو خصوصاً ہماری ماں و بہنوں کو بچوں پر لعن و طعن کرنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اپنے بچوں کو بد دعائیں دینے سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں زبان سے ہمیں انہی کلمات کو نکالنے کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو خوش ہوتا ہے، اور ایسے کلمات سے بچا کہ جن سے تو ناراض ہوتا ہے اور جو تیرے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین تو ہماری ماں و بہنوں کو نیک بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہماری ماں و بہنوں کو دین کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلام سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے سیاہ دلوں میں اپنا نور داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے کالے دلوں کو اپنے ذکر سے دھو دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں کثرت سے تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو خاتم بالخیر ہو، اور آخری الفاظ یہی ہوں: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔